الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑیاں آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں آیتاں دی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نوں سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اج 14 شعبان المعظم اور آج دی رات یعنی 15 شعبان دی رات جڑی اج مغرب تو بعد شروع ہوئے گی، جنہوں ساڈے ہاں عرفی طور تے شب برات کیا جاندہ ہے، اس حوالے نال چند گزارشات انشاءاللہ العزیز عرض کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ اے میرے سامنے ہے 25واں پارہ سورہ دخان اور ایدیاں ابتدائی آیتاں میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم روشن کتاب دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، بے شک اسی اس قرآن نو لیلہ مبارکہ یعنی برکتاں والی رات وچ نازل کیتا۔ انا کننا منذرین، تے بے شک اسی ڈر سنان والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم،
یہ لیلہ مبارکہ او برکتاں والی رات ہے جس رات ہر کام دا فیصلہ کر دیتا جاندہ ہے. یعنی جویں سمجھان واسطے لگا عرض کرن، ساڈے ہاں اسمبلیاں دے اندر سال تو بعد بجٹ پیش کیتا جاندہ ہے. ایس کم دا اے کوٹا ہے، ایس کم دا اے کوٹا ہے، ایس کم دا اے خرچہ ہے، ایس کم دا اے حصہ ہے. بجٹ پیش ہوندا ہے نا. انج سمجھو انسانی زندگی دے معاملات دا بجٹ اس لیلہ مبارکہ یعنی برکتاں والی رات وچ پیش کیتا جاندہ ہے، مکمل کر دیتا جاندہ ہے بھی اینوں اے شے ملے گی، اے دی زندگی دا پتہ کٹ دیتا جائے گا، اینوں آ ملے گا، اینوں آ اتنی مقدار دے اندر ملے گا، اینوں دنیا ملے گی، اینوں دین ملے گا. یعنی ہر چیز دا فیصلہ اس لیلہ مبارکہ وچ کر دیتا جاندہ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کم اس رات وچ ونڈ دیتا جاندہ ہے. امرا من عندنا، ہر حکم ساڈے والوں ہے. انا کننا مرسلین، تے بے شک اسی رسولاں نو بھیجن والے. مختصر جہا ترجمہ اور مفہوم تواڈے سامنے پیش کیتا ہے. اکثر مفسرین نے ان آیتاں تو مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر لئیے. اکثر مفسرین دا ایہی قول ہے کہ اے جس رات دی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے نا، یہ رات کوئی ہور نہیں بلکہ لیلۃ القدر دی رات ہے، شب قدر دی رات ہے. انج کہہ لو 100 وچوں 90% مفسرین کرام دا ایہی کہنا ہے کہ ایس رات تو مراد کیڑی رات ہے؟ شب قدر. اور اے جڑا ہر کام دا فیصلہ کیتا جاندہ ہے اے بھی شب قدر وچ ہی کیتا جاندہ ہے، کیونکہ نال ہی ہے نا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس واسطے اکثر علماء فرماندے نے اس تو مراد ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر، جنوں اسی اپنے عرف چاہنے ہیں 27ویں رات رمضان شریف والی. لیکن 10% علماء، بہت تھوڑا طبقہ ایسا، بعض علماء انہوں نے ان آیتاں دی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ اس تو مراد شب قدر نہیں بلکہ شب برات ہے. بہت تھوڑے علماء نے. میں جو اپنی سمجھداری دے مطابق سمجھ سکیاں علماء دے اقوال نو ویکھ کے، مفسرین کرام دی آراء نو ویکھ کے، لگدا انجی یہ بھی اس تو مراد شب قدر ہی ہے، لیلۃ القدر ہی ہے، شب برات اس تو مراد نہیں. یعنی میرا اپنا دل بھی اسے تحقیق تے مطمئن ہویا. البتہ بعض علماء بیان کردے نے کہ یہ آیتاں شب برات دے والے نال نازل ہوئیاں، اور ان آیتاں میں جس رات نو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے وہ شب برات دی رات ہے. خیر کوئی اس تے بھی عمل کر لے تو کوئی کفر اسلام دا مسئلہ نہیں. گرامی قدر حضرات، افراط و تفریط دا معاملہ جانبین دی طرف چل رہا ہے. یعنی ساڈے لوگ شب برات دے حوالے نال کئی ایسیاں چیزاں وچ مبتلا ہو گئے جنہ چیزاں دی اصل ہی کوئی نہیں، جنہ دا اصل نال تعلق ہی کوئی نہیں. اور انکار کرن والے ایتھے تک انکار کر گئے، انہاں آکھیا شب برات دا وجود ہی قرآن حدیث کوئی نہیں. یعنی جنہ منیا انہاں اس طریقے نال من لیا کہ جڑا طریقہ کار درست نہیں سی، تے جنہ انکار کیتا انہاں سارے دا انکار کر دیتا. وچکارلی راہ کیڑی ہے انشاءاللہ میں اج عرض کرن دی کوشش کراں گا. ساڈے والوں جڑیاں چیزاں ودائیاں گئیاں شب برات دے حوالے نال، وہ ہے ایک دن پہلے حرفے دا ختم کرنا. وہ جی حرفے دا ختم ہے جی، روحاں گھر آؤندیاں نے، انہاں نوں خوش کریدا ہے، یہ وہ، یہ کوئی اصل نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں یہ مسئلہ آ گیا جی حرفے دا ختم ہے تے لہٰذا وہ دعانا ہے جی، یہ فوتگی ہو گئی تے فوتگی تو بعد پہلا حرفے دا ختم ہے جی، یہ لازمی دعانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. کوئی ختم بھی فرض واجب سنت موقدہ نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو، جتنے ختمات نے انہاں دا تعلق ہے ایصال ثواب نال. ایصال ثواب تسی اج کرو، رات نو کرو، رمضان چ کرو، عید والے دن کرو، عید تو پہلے کرو، عید تو بعد کرو، جدوں تہاڈا دل کرے ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کرنے وچ ممانعت کوئی نہیں. لیکن جدوں کسی چیز نال جوڑ کے انہوں ضروری سمجھا جائے بھی حرفے دا ختم شبرات تو بعد نہیں دوایا جا سکتا، یہ شبرات تو پہلے ہی دوایا جا سکتا، پھر اسی دلیل منگاں گے بھی یہ دلیل کی ہے، تو دلیل کچھ بھی نہیں. وہ جی ساڈے وڈے کر دیا ہے، بزرگ کر دیا ہے. ایصال ثواب جدوں مرضی کیتا جا سکتا ہے، لیکن اینوں حرفے نال جوڑ کے تے حرفے دا ختم کہنا تے اللہ جانے لفظ حرفہ کی ہے، من تے دی بھی سمجھ کوئی نہیں آئی بھی حرفہ ہے کہ کس وجہ تو یہ نا حرفہ پہ ہے. اے چیزاں ساڈے وچ. پھر دوسری چیز شب برات دی رات
ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਇਸ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰੀਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰੀਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਤਦਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਫੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ੋ ਬਸਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਰਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੇਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੋਹਫਾ ਤਾਇਫ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حافظ منذری علیہ رحمہ نے الترغیب والترہیب دے اندر، حضرت امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد دے اندر، اور یہ متقدمین نے اور بعد والیاں وچوں ناصر الدین البانی صاحب اہل حدیث حضرات دے بہت بڑے محقق محدث، اور انہوں دے استاد احمد شاکر صاحب، شعیب ارناؤت صاحب اور دیگر جڑے بعد والے محققین محدثین نے اے گزشتہ سالاں یا فوت ہو چکے یا ہجے بھی ہے نے، انہاں سارے جنہاں دے نام لکھے نے اے بھی انہاں تو علاوہ بھی کئی پچھلیاں بھی تے بعد والیاں بھی اس حدیث نو صحیح لکھیا ہے، بالکل صحیح آکھیا ہے جڑی حدیث لگا تواڈے سامنے پیش کرن۔ اس حدیث دے راوی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف سنداں نال انہاں تو روایت نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان کیتی گئی۔ وہ حدیث کیڑی ہے میں لگا عرض کریں۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یطلع الی خلقہ فی النصف من شعبان، فرمایا جدوں بھی نصف شعبان یعنی 15 شعبان دی رات آ جاندی ہے، جنوں ساڈے
ساڈے ہاں شب برات کیا جاندا ہے۔ فرمایا جدوں بھی 15 شعبان دی رات آ جاندی ہے اللہ تعالیٰ اس رات دے اندر اپنی مخلوق تے خصوصی طور تے جلوہ گری فرماندا ہے، اپنی مخلوق وال خصوصی طور تے توجہ فرماندا ہے۔ ہندا کی ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لَهُمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، فرمایا مشرک تو علاوہ تے مشاہن تو علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے دے سارے بندیاں نو بخش دیندا ہے۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ سارا نو معاف کر دیندا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، سوائے بے ایمان دیو، إِلَّا لِمُشْرِكٍ او مشاہن یا مشاہن، یہ مشاہن کی ہے میں کہ چل کے عرض کروں گا۔ فرمایا اے دو طرح دے بندیاں تو علاوہ اللہ تعالیٰ شب برات دی رات 15 شعبان دی رات اپنی ساری مخلوق دی بخشش فرما دیندا ہے، سارے نو معاف کر دیندا ہے، بخش دیندا ہے، سوائے مشرکاں دے تے مشاہناں دے، انہاں دوواں تو علاوہ سارے دی بخشش ہو جاندی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حدیث بیان کرن والے سرکار دے مختلف صحابہ، حضرت معاذ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عوف بن مالک، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک حدیث شب برات نو بیان کر کے دس دیتا، اے امت مصطفیٰ مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھن والیو، اس رات دی فضیلت دا انکار نہیں کرنا، اس رات دی عظمت شان دا انکار نہیں کرنا۔ اے رات اللہ تعالیٰ دی رحمتاں والی رات ہے، اے رات اللہ تعالیٰ والوں بخشش والی رات ہے، اے رات اللہ تعالیٰ دے فضل و اکرام والی رات ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سارے گناہگاراں دی بخشش کر دیندا ہے۔ اس رات بخشش ہوندی ہے، اے اللہ تعالیٰ والوں بخشش دا ایک پیکج ہے۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا مشرک تو علاوہ سارے نو بخش دیندا ہے، مشرک اور مشاہن تو علاوہ۔ مشرک دی بخشش دے حوالے نال اللہ تعالیٰ دے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کیتا ہے، میرے سامنے ہے سورہ نساء پارہ نمبر 5، سورہ نساء دی آیت نمبر 48۔ اللہ کریم نے اس موقع تے واضح طور تے مشرکین دا حکم دو ٹوک الفاظ وچ بیان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا خبردار بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرن والے نو کدی بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرن والے نو کدی بھی معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بندہ بے ایمان نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دا نافرمان نہ ہوئے، رب تعالیٰ دی نافرمانی کر کے شرک دا ارتکاب کرن والا نہ ہوئے، اللہ نال کفر کرن والا نہ ہوئے، البتہ او دا ہور جیڑا بھی گناہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنی رحمت نال معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا شرک تو علاوہ رب جو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن رہ گئی گل شرک دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کدی معاف نہیں ہونا۔ اس واسطے مشرک پاویں جڈا مرضی چنگا کام کر لوے، مشرک انسانیت دی جنی مرضی خدمت کر لوے، مشرک ساری کائنات دے بھکھیاں نو کھوان والا کیوں نہ ہو جائے، پر او دا شرک ایڈا وڈا جرم ہے، رب فرماندا میں تیری روٹی کھوان نو نہیں ویکھدا، تیرے شرک نو ویکھ کے تینوں پھینٹا لاواں گا۔ لہذا وہ جڑے منجن ویچدے نے نا، چورن ویچدے نے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انہوں نے ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے۔ انسانیت بھی وہی قبول ہے جڑی انسانیت قرآن نے سکھائی ہے، مدینے دے تاجدار نے سکھائی ہے۔ جڑی انسانیت قرآن نال ٹکراندی ہوئے وہ انسانیت نہیں، وہ اصل چ حیوانیت ہے۔ اس واسطے خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی وہ دی قبول ہوئے گی جدے دل وچ ایمان ہوئے گا، جدا ایمان نال کوئی تعلق نہیں، زمانے دا نیک ہوئے، زمانے پر نو کھوان پیان والا ہوئے،
ਉਹਦੀ नेकी वेखी नहीं जाएगी बल्कि ਉਹਦਾ बेईमान होना वेख के ਉਹਨੂੰ जहन्नम ਦੀ सज़ा सुनाई जाएगी। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, मैं कुरान का दूसरा मकाम पेश कर रहा सूरतुल बय्यिना 3वां सिपारा आयत नंबर 6। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी, फरमाया अहले किताब विचों जिन्हां ने अल्लाह ताला दे नाल शिरक कीता या जिन्हां ने मदीने दे ताजदार दी रिसालत दा इनकार कीता, फरमाया जिन्हां ने अहले किताब वालियां विचों कुफर इख्तियार कीता वल मुशरिकीना ते शिरक करन वाले ए दो किस्म दे काफर, फरमाया फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, फरमाया ए जहन्नम दे अंदर हमेशा हमेशा रहणगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, एहो लोग ने जेड़े सारी कायनात तो बदतरीन लोग ने। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, सारी कायनात तो भैड़े तरीन निकम्मे तरीन लोग अहले किताब विचों जिन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल कुफर कीता ते मुशरिकीन शिरक करन वाले, ये दोवें हमेशा हमेशा जन्नम च रहणगे। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां दी बख्शिश शबरात दी रात भी हुंदी, बोलो मुशरिकीन दी बख्शिश शबे बरात दी रात भी नहीं हुंदी। कुरान कहंदा होनी ही नहीं, जिन्नी देर तक शिरक नहीं छड्डणगे, शिरक तो दस्तबरदार होके खुदा नू वहदहू ला शरीक नहीं मनणगे, उन्नी देर तक इन्हां दी बख्शिश होनी नहीं। बल्कि कुरान कहंदा फी नारे जहन्नम, जन्नम दी अग च रहणगे, खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा वास्ते। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, भावें ज़माने दे नेक होण लेकिन अल्लाह दी निगाह विच अल्लाह दे नज़दीक कायनात दी बदतरीन मखलूक, कायनात दे बदतरीन लोग ने जेड़े शिरक करन वाले ने। गिरामी कदर हज़रात, दूसरे नंबर ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औ मुशाहिन, मुशरिक नहीं बख्शिया जाएगा ते मुशाहिन, मीम शीन अलिफ जीम चे हे वाली हे ते नून, मुशाहिन ये नहीं बख्शिया जाएगा। मुशाहिन कौन होंदा है? इस तो पहले कि मैं अइम्मा लुगत दे हवाले पेश करा, यानी अहले अरब ने इहदा तर्जुमा की कीता है, इहदा माना की बयान कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस विच इहदा तर्जुमा इहदा माना खुद बयान कीता है, अगरचे उहदी सनद ज़ईफ है लेकिन असीं इहनूं बतौर दलील नहीं पेश कर रहे, मुशाहिन दा माना समझण वास्ते इनू पेश कर रहे हैं ताकि मुशाहिन दा माना समझ आ जाए। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत की थी, अगरचे सनदन ज़ईफ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने अर्ज़ की थी मल मुशाहिनो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे प्यारे रसूल मुशाहिन कौन हुंदा है? काला हुवल मुसारिम, फरमाया मुशाहिन हुंदा है मुसारिम, मीम स्वाद अलिफ रे मीम, मुसारिम। मुसारिम दा अगे माना और तर्जुमा 373 हिजरी दे अंदर फौत होने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी किताब है तंबीहुल गाफिलीन, ओदे सफ़ा 304 उत्ते उन्होंने एहो हदीस बयान करके ना अल मुसारिम दा अगे तर्जमा कीता, फरमा अल्लज़ी ला युकल्लिमु अखाहो फौका सलासते अय्यामिन, फरमा मुसारिम आंदे ने उस बंदे नू जिन्ने किसे मुसलमान भाई नाल 3 दिन तो ज्यादा बोल चाल छड़ दिती होवे। मुसारिम आंदे ने वो बंदा जिन्ने अपने मुसलमान भाई नू 3 दिन तो ज्यादा देर गुजर गई नहीं बुलाया, वो बंदा जिन्हें अपने मुसलमान भाई तो नाराजगी इख्तियार की है तो उन्होंने 3 दिन तो ज्यादा हो गए ने। अल्लज़ी ला युकल्लिमु अखाहो फौका सलासते अय्यामिन, 3 दिनों तो ज्यादा हो गई यदि नाराजगी, उन्होंने आंदे ने मुसारिम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस रात सारियां दी बख्शिश कर दी जाती है। बड़े बड़े फराड करने वाले दुनिया में मौजूद ने, बड़ियां बड़ियां नाफरमानियां करने वाले मौजूद ने, पर रब ताला दी रहमत नूं इस रात दियां बरकतां दी वजह तो तरस आ जांदा है, रहम आ जांदा है, खुदा दी कुदरत खुदा दी रहमत मुआफ कर देंदी है, पर मुशरिक ते रहम नहीं आंदा। फरमाया मुशरिक दी बख्शिश नहीं हुंदी ते दूसरा ओ मुसलमान जिन्हें अपने मुसलमान भरा नाल नाराजगी इख्तियार की है ते 3 दिन तो ज्यादा गुजर गए ने, फरमाया इनू शबे बरात दी रात भी बख्शिया नहीं जांदा, एदी बख्शिश नहीं जी हुंदी।
جنہوں اپنے مسلمان بھرا نال ناراض ہویا 3 دن تو زیادہ ہو گئے، شب برات دی رات دی بخشش نہیں ہوندی۔ حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، الا لمشرکن او مشاہن۔ ہن اسی اپنے اپنے گربان جھانک کے ویکھیے شب رات دا انتظار سانو کنا ہوندا ہے، وہ جی بخشے جاواں گے، پر سرکار تے فرماندے نے نہیں، جن نے مسلمان بھرا نال ناراضگی اختیار کیتی نو 3 دن تو زیادہ ہو گئے، شب برات دی رات بھی اللہ دی رحمت نو دے تے ترس نہیں ہوندا۔ جناب ہن کی بنے گا؟ اسی تے اس کام نو بڑا چھوٹا جہا سمجھنے ہاں، ساڈے نزدیک تے کام بڑا حقیر جہا ہے، لڑائی ہو جی ساڈی، اسی نہیں بلاؤندے جی انہاں نو، ساڈی بول چال بند ہے جی، ساڈا مرن جین مک گیا۔ یعنی کڈے آسان الفاظ نال اسی یہ گل کر دینے ہیں کہ جناب ساڈا مرن جین ختم ہے، میں جی میرے 3 بھرا نے، 2 نو اسی بلائی دا نہیں، بھائی ایک نہ ماڑی موٹی سلام دعا ہے، گلاں کر دینا لوگ یہو جی۔ ایک ہے سکا بھرا، ایک ہے دوسرا مسلمان بھائی، او دے نال ناراضگی دا بھی یہی حکم ہے، تے سکے بھرا نال ناراضگی دا کڈا بڑا حکم ہوئے گا۔ اس واسطے جے شب برات دیاں گھڑیاں وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت دا حصہ لینا چاہتے ہو تے پھر اے ناراضگی ختم کرنی پوے گی، تاں حصہ ملے گا۔ تے جے ناراضگی ختم نہیں کرو گے، آکڑ کے رہو گے، تے رب دی رحمت آندی ہے خبردار میں تیرے ول آنا ہی نہیں، تیرے ویڑے وڑنا ہی نہیں، تینوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے اپنے تو دور کر دیتا جائے گا، محروم کر دیتا جائے گا۔ مشاغنن فرما مسلمان بھرا تو 3 دن تو زیادہ ناراض رہن والا شب برات دی رات بھی دی بخشش نہیں ہوندی۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید نے بھائی دے رشتے نو بڑے خوبصورت پیرائے وچ بیان کیتا ہے۔ علماء کو تسی اگے بھی سنیا ہوئے گا، لیکن موقع ہے، دستور ہے، اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا۔ اے میرے سامنے ہے سورہ قصص، اور سورہ قصص دی آیت نمبر 35۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ دی زبان وچ لکنت سی، سارا نو پتہ ہے نا، آپ دی زبان وچ تتلاہٹ سی یا لکنت سی، اچھے طریقے نال الفاظ آپ ادا نہیں سن کر سکتے۔ وجہ کی سی پھر کدی عرض کراں گا۔ اے میرے سامنے 20واں سپارہ سورہ قصص اور ایدی آیت نمبر 35۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو جدو نبوت ملی نا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا چل موسیٰ جا کے فرعون تے فرعونیاں نو تبلیغ کر۔ عرض کیتی یا رب العالمین میری زبان وچ لکنت ہے، فرمایا نہیں پھر بھی آرڈر ہے۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون نے ماریا مینا، انہیں آکھیا رب نو نبوت واسطے تیرے ورگا زبان دا توتلا ہی لبا ہے، رب کول نبی کوئی نہیں سی، تینوں ہی بھیجنا سی جدی زبان وچ لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو ماریا نا مینا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک دعا منگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دینے یا رب العالمین واخی ہارون هو افصح منی لسانا، یا رب العالمین میرے وڈے بھائی جان دا نام ہے ہارون، یا اللہ او دی بولی بڑی سونی بولی ہے، او میرے نالوں بڑی اچھے انداز دے اندر کلام کردا ہے، او دے بولن دا طریقہ بڑا اچھا ہے، یا رب العالمین میرے بھائی ہارون نو نبوت دے دے، میرے وڈے بھائی ہارون نو نبی بنا دے، فارسلہ معی ردعا، یا اللہ انہوں نبی بنا کے میرے بھائی نو میرے نال بھیج۔ نبوت پہلے کنوں ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو۔ وڈے بھائی کون نے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ چونکہ حضرت ہارون دی نبوت ملنی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے، تے وڈا کون ہویا پھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مرتبے دے لحاظ نال وڈے اوہی ہوئے۔ حضرت ہارون نو وزیر بنایا گیا۔ اس قرآن دے اس مقام تو پتہ لگا نبوت دنیا وچ ملدی ہے۔ نبوت کتھے ملدی ہے؟ ہاں ساڈے نبی پاک علیہ السلام نو بھی ایتھے ہی ملی ہے، دنیا وچ ہی۔ لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں وڈے بھائی دے واسطے نبوت دی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا نو قبول کیتا تے ارشاد فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہوئی، اسی تیرے بھرا نو تیرا بازو بنا دیتا ہے، اسی تیرے بھائی ہارون نو تیرے بازو دی مضبوطی دا سبب
بنا دیتا ہے۔ یارو اللہ دا قرآن دس رہے ہے پرا لڑائی کرن واسطے نہیں ہوندے، پرا فتنے پروری واسطے نہیں ہوندے، پراواں نال لڑائی نہیں کیتی جاندی، پراواں دیاں گلاں دا غصہ نہیں کیتا جاندا، بلکہ پراواں نو پراواں واسطے مضبوطی دا سبب بنایا گیا ہے۔ قرآن کہندا ہے پائی دا بازو ہوندا ہے، فرمایا سنا شدو عادو دا کا بی اخی کا، اے موسیٰ اسی تیرے پرا دے ذریعے تیرے بازو مضبوط کران گے، تیرے پرا دے ذریعے تیرے بازوਆਂ نو تقویت دیاں گے۔ ادا مطلب قرآن دسدا ہے پرا دا بازو ہوندا ہے، پرا ویر ویران دے درد ونڈاون، ویر ویران دے درد ونڈاون، یارو ویر ویران دیاں باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اس واسطے بھائی ناراض نے تو انہاں نال ناراضگی ختم کرو گے تے شب برات دیاں برکتاں نصیب ہون گیاں، ورنہ رب دی رحمت آندی ہے تینوں ساڈے حکم دی پرواہ نہیں تے جا سانو تیری پرواہ نہیں۔ وہ تے اگے بے نیاز ہے، انہوں کون مجبور کر سکتا ہے؟ کسی دا محتاج نہیں، اگے ہی بے نیاز ہے۔ فرمایا جے تینوں ساڈے حکم دی پرواہ نہیں پھر سانو تیری پرواہ نہیں۔ اس واسطے جدے دل بھائی واسطے ناراضگی ہے ختم کرو، جو بھی معاملات نے رب کولوں رحمت لین واسطے آج دی رات تو پہلے اے معاملات کرو گے، رات نو توبہ کرو گے تے تاں شب برات دیاں رات دیاں برکتاں لبن گیاں، شب برات دیاں رحمتاں وچوں حصہ لبے گا۔ گرامی قدر حضرات، اگرچہ یہ تے بہت ساری آیتاں بھی نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں دو بھرا ناراض آپس ملن، ایک دوجے نو آکھے نا السلام علیکم تے دوجا ناراضگی دی وجہ تو جواب نہ دے تے رحمت والے فرشتے انہوں آندے نے وعلیکم السلام، انہوں شیطان تھپکی دیندا ہے، ٹھیک کام کر رہے ہیں بھئی تو پیسے وٹا رہے ہیں صحیح، انہوں شیطان تھپکی دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا اپنے مسلمان بھائی تو ناراضگی دی وجہ تو منہ پھیر لیندا ہے اللہ تعالیٰ او دے تو اپنی رحمت پھیر لیندا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ او دے رحمت نہیں کردا۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا جیڑا دو ناراض ہون، جیڑا دوواں وچوں پہلے سلام کرے گا وہ جنت بھی رب دی رحمت نال پہلے ہی جائے گا۔ ذخائر العقبہ اور نور الابصار وچ بغیر سند تو ایک واقعہ موجود ہے محبت والا، میں عرض کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک واری نا جنتی شہزادے حضرت امام حسن تے امام حسین وچ ہو گئی چپکلش، لڑائی ہو گئی۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے 3 دن تو زیادہ گزر گئے، مینوں پتہ لگا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول گیا، بھی چھوٹے نے، جا کے انہاں دی گل سنا۔ فرماندے نے میں جا کے آکھیا بھائی جان اے پیارے بھتیجے، اے پیارے حسین، ایک ہی گل لوکاں نے تے تہاڈی اتباع اور پیروی کرنی ہے، لیکن اے پیارے بھتیجے حسین جے تسی ناراضگی والا عمل لمبا کر دیو گے لوگ تہاڈی راہ تے کیویں چلن گے، لوگ تہاڈی اتباع اور پیروی کیویں کرن گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے جواب دیتا، اے پیارے چاچا جی، اے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نانا جان کولوں سنے ہے اگر دو بھرا ناراض ہو جان جیڑا پہلے صلح کرے گا جنت بھی پہلے جائے گا۔ وڈے بھائی نے حسن میں نہیں چاہتا قیامت والے دن میں بھائی جان تو پہلے جنت جاواں، تسی جا کے وڈے بھائی نو مناؤ، میرا تے ایہو ہی دل کردا ہے میرے بھائی جان آ کے میرے نال صلح کرن، چونکہ وڈے نے اس واسطے میں چاہنا میرے نالوں جنت بھی میرے وڈے بھائی جان ہی پہلے جان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلے، حضرت امام حسن کو لائے، آگے فرمایا ناراضگی والی گل تے کوئی نہیں، وہ تے آندے نے میں صلح کرن واسطے تیار ہاں،
بس گل اینی ہے جڑا پہلے صلح کرے گا جنت پہلے جائے گا. تو وہ آندے نے میں چھوٹا تو میں نہیں چاہتا وڈے بھائی تو پہلے جنت جاواں, لہذا وڈے بھائی نو آکھو میرے گھر آ کے صلح کرن تاکہ جنت وچ پہلے جان. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی حدیث سنی تے سن کے مسکرا پے, مسکراندیاں لو جناب ناراضگی دور ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ٹرے, حضرت امام حسین کو لائے, آ کے سلام کیتا, جفی پا کے, لڑائی ختم. لڑائی ودانا ہمیشہ کمال ہوندا ہے, مکانا کمال نہیں ہوندا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لڑائی ودان واسطے سوچ بچار کرنے پیندے نے, شرارتاں سوچنیاں پیندیاں نے بھی کی کریے دے نال اینوں تکلیف ہوے کہو جے. لڑائی مکانا تے منٹ دا کم ہے. بھرا نوں بندہ آکھے بھرا تو میرا بھائی ہے, اللہ رسول واسطے جو میرے کول ہو گیا معاف کر دے, جو تیرے کول ہوئیاں میں معاف کیتیاں, آج آپ اللہ رسول دے نام تے صلح کر لئیے. نکے ہوندے سن تو وہ ایک کہاوت سنی دی ہوندی سی, کئی دی بھی ہوندی سی, لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر صاف کرو. وہ جدوں کتے لڑائی ہو جانی مدرسے چ سکول چ تے او 2 دن لنਘ جانے تے جدوں ساڈا او تو بغیر نہ سرنا تے اودا ساڈے تو بغیر بھی کلاس میٹ کلاس روم محلے دار بھی اکو, پھر یہ کہہ کے لڑائی مکائی دی ہوندی سی بھی کوئی ہور کوئی گل نہ لبنی تے آکھنا نہیں وہ دیکھو نا وڈے آندے نے لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر صاف کرو. تے جنہیں لڑائی معاف کیتی انہوں اللہ دی گھر دی صفائی جنہ ثواب ملدا تے آؤ آپ لڑائی معاف کرنے, ایک دوجے نال صلح کر لینے. تے لڑائی مکانا اے سوچ بچار نال نہیں ہوندا. اللہ رسول دا نام لے کے اگر چاہتے ہو شب برات دی رات برکتاں رحمتاں وچوں حصہ لبے تے پھر اے کام کرنا پائے گا, کیونکہ سرکار فرماندے نے مشرک تو علاوہ تے اپنے بھرا نال 3 دن تو زیادہ لڑائی رکھن والے تو علاوہ اللہ سارے نو بخش دیندا ہے. نہیں بخشدا تے مشرک نو نہیں بخشدا, نہیں بخشدا تے انہوں نہیں بخشدا جڑا اپنے بھرا واسطے دل وچ میل اور کوڑ رکھدا ہے. گرامی قدر حضرات, المشاہن دا ایک ہور بھی معنی ہے. بہت بڑے بزرگ نے, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, 3 صدی دے, امام بخاری دے دادا استاد, امام مسلم دے دادا استاد, بہت بڑے محدث. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کولوں ایہو حدیث سنا کے نا پوچھا گیا کہ اس تو مراد کی ہے. آپ نے فرمایا المراد بالمشاہن فی حدیث عائشہ اہل البدع. فرمایا اے جڑا مشاہن فرمایا گیا نا اس تو مراد بدعتی نے. کون بدعتی؟ لأنہم یشاہنون اہل السنت ویعادونہم, جڑے اہل سنت دا ویر اپنے دل وچ رکھدے نے. انہاں تو مراد او نے جڑے سنیاں نال بغض کرن والے, اہل سنت دے دشمن. فرمایا اللہ انہاں نو اس رات بھی بخشدا نہیں. اے تو مراد عقیدے دی بدعت ہے. یعنی اہل سنت آسی الحمدللہ ساڑھے کول جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ دے ایک ہون دے متعلق, نبی پاک علیہ السلام دے آخری ہون دے متعلق, اے عقیدہ شروع تو لے کے ہون تک چلدا آ رہا ہے, اور ایسے عقیدے دا نام ہے اہل سنت. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے اس تو مراد بدعتی لوگ نے جنہاں دے دل دے اندر اہل سنت دا بغض کٹ کٹ کے پر دتا گیا, جڑے اہل سنت نال دشمنی رکھن والے. اوے اہل سنت نال دشمنی رکھن والے ہو, حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مطلب اے جڑا اہل سنت نال ویر رکھے گا او دی آج دی رات بھی بخشش نہیں ہوئے گی, آج دی رات بھی او دی مغفرت نہیں ہوئے گی. اللہ تعالیٰ انہوں اپنی رحمت تو دور رکھے گا. کی مطلب؟ اہل سنت دا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اہل سنت دا عقیدہ مدینے دے تاجدار اللہ دے آخری نبی نے, تے جیڑا اس عقیدے دی مخالفت کرتا ہے اہل سنت دا ویری ہے. ایہو جہا بندہ شب برات بھی بخشیاں نہیں جانا. اہل سنت دا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق مدینے دے تاجدار دے پہلے خلیفہ نے اہل سنت دے عقیدے نال جڑا ایس عقیدے نال اختلاف کردا ہے, ایس عقیدے نو نہیں مندا, او اہل سنت دے عقیدے دا مخالف ہے, اہل بدعت ہے. امام احمد فرماندے نے شب برات بھی اونے بخشیاں نہیں جانا. اہل سنت دا عقیدہ حضرت عمر فاروق بھی شان والے, حضرت عثمان غنی بھی شان والے, حضرت مولا مرتضی بھی شان والے. تے اہل سنت دے خلاف جڑے اہل بدعت نے او حضرت عمر فاروق نو بھی گالاں کڈن والے, حضرت عثمان نو بھی گالاں کڈن والے, مولا مرتضی دی شان وچ بک بک کرن والے. فرمایا اے اہل بدعت نے, انہاں دے دل وچ اہل سنت دی دشمنی موجود ہے. اے رافضی بھی شب برات دی رات بخشیاں نہیں جانا, خارجی بھی شب
برات دی رات بخشیا نہیں جانا. اج دی رات بخشش اسے دی ہوئے گی جیڑا ابو بکر صدیق نو بھی منن والا ہے, حضرت عمر فاروق نو بھی منن والا ہے, حضرت عثمان نو بھی منن والا ہے. بخشش ہو دی ہوئے گی جے دے سینے دے اندر مولا مرتضی دا بھی پیار موجود ہے. اللہ یا رسول حق صاحب. فرمایا اہل البدع لانہم یشاہنون اہل السنت ویعادونہم, او لوگ جڑے اہل سنت دے عقائد دی وجہ تو اونا نال بغض رکھ دینے, اونا دی دشمنی اونا دے دل وچ موجود ہے. فرمایا اونا دی بخشش آئی دی رات نہیں ہونی, سرکار نے اونا نو مشاہن آکھیا ہے. ایسی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا فیصلہ کتاب الدعا دے اندر امام طبرانی نے اور الامالی دے اندر ابن حجر اسقلانی نے اینو باسند بیان کیتا ہے. اچھا ایدہ ایک اور بھی معنی ہے, عربی زبان دی لغت ہے تاج العروس. علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ انہاں حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے, انہاں دی یہ گل لکھی ہے, اور کتاباں دے اندر بھی موجود ہے. حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو اے ہوئی حدیث شبرات انہاں دے سامنے رکھی گئی. پوچھیا گیا جناب اے جڑا مشاہن ہے, مشرک دی تے سمجھ لگ گئی, اے جڑا مشاہن ہے اے کون ہے؟ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ فرمایا لیس المشاہن الذی لا یکلم الرجل. فرمایا اے دے وچ مشاہن صرف او نہیں جڑا اپنے مسلمان بھائی نال بول چال ختم کر دے, صرف وہی مراد نہیں بلکہ او دے نال نال انما المشاہن الذی فی قلبہ شحناء لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس تو مراد بالخصوص او لوگ نے جنہاں دے دل وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بغض ہے, جنہاں دے دل وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ویر ہے. سرکار نے انہاں نو مشاہن آکھیا ہے تے او مشاہن شب برات دی رات بھی بخشے نہیں جانے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی. فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ نو گالا نہ کڈنا, میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہنا. فرمایا خبردار جن نے میرے کسے صحابی نال محبت کی تھی انہیں میں مصطفیٰ دی وجہ تو کی تھی, جن نے کسے صحابی نال ویر رکھیا انہیں میں مصطفیٰ دی وجہ تو ویر رکھیا. فرمایا جن نے میرے میں مصطفیٰ نال پیار کیتا او اللہ نال پیار کرن والا, جن نے میرے نال دشمنی رکھی او اللہ دا ویری, تے جیڑا اللہ دا ویری ہے دنیا وچ بھی تباہ و برباد ہے, قبر حشر دے اندر بھی او دا بیڑا غرق ہونا ہے, قبر حشر دے اندر بھی تباہ و برباد ہے. نبی کریم علیہ السلام دی ایک اور حدیث پاک دا مفہوم سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ نو پیڑا نہ کھیا جے, میں اکرمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرے آجے, میرے صحابہ دی تعظیم کرے آجے, میرے صحابہ دا احترام کرے آجے. فرمایا جیڑا میرے کسے صحابی دی بھی توہین کرے گا, میرے صحابہ دی عزت نہیں کرے گا, احترام نہیں کرے گا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جیڑا میرے صحابہ تے تانوں تشنیع کرے گا او دیتے اللہ دی بھی لعنت, اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت, کائنات دے سارے انساناں دی لعنت. فرمایا جیڑا میرے صحابہ دا ویری ہوئے گا او دے نہ فرض قبول کیتے جان گے نہ ہی او دی کوئی نفلی عبادت قبول کیتی جائے گی. نہ فرض قبول نہ نفل قبول. جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ویری ہوئے, یعنی شب برات تے رہ گئی ایک پاسے, وہ حج تے بھی ٹر جائے نا روپیے لا کے تے او دا حج بھی اللہ قبول نہیں فرماندا, او دے منہ تے ماردا ہے تیرے دل وچ ابو بکر صدیق دا ویر ہے, تیرے دل وچ عمر فاروق دا ویر ہے, تیرے دل وچ عثمان ذوالنورین دا ویر ہے, تیرے دل وچ مولا مرتضیٰ دی دشمنی اور بغض ہے, تیرے دل وچ حضرت امیر معاویہ دی دشمنی ہے. لہذا خبردار اہلا پھڑ تیریاں نمازاں, اہلا پھڑ تیرا حج. نمازاں حج لپیٹ کے منہ تے مار دیتے جاندے نے, نہ او دا نفل قبول نہ فرض قبول. اللہ دی بھی لعنت, اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت, تے سارے کائنات دے سارے انساناں دی بھی او دے تے لعنت ہوندی ہے. تے سرکار حضرت امام اوزاعی فرماندے نے
ایس مشاہن تو مراد وہ بندہ ہے جہدے دل چ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا بغض ہوے. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا ترجمہ انج بنے گا. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع الی خلقہ فی النصف من شعبان. فرمایا اللہ تعالی 15 شعبان دی رات خصوصی طور تے توجہ فرماندا ہے اپنی مخلوق وال. فیغفر لهم ساریاں نو معاف کر دیندا ہے, ساریاں دی بخشش کر دتی جاندی ہے. الا للمشرکین, پر مشرک نو معافی نہیں دتی جاندی, مشرک دی مغفرت نہیں کیتی جاندی. او مشاہن, ابو بکر صدیق دا ویری بخشیا نہیں جاندا, عمر فاروق دا ویری بخشیا نہیں جاندا, عثمان ذوالنورین دا ویری بخشیا نہیں جاندا, مولا مرتضی دا ویری بخشیا نہیں جاندا, حسنین کریمین دا ویری بخشیا نہیں جاندا, حضرت امیر معاویہ دا باغی, حضرت امیر معاویہ دا ویری بخشیا نہیں جاندا. جے چاہنے اج دی رات اللہ تعالیٰ دی مغفرت وچوں حصہ لبے, رب دی رحمت دے لپیٹے وچ آ جائیں, پھر چاہیے مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا احترام کیتا جائے. احترام کرو گے کی ٹائم ہو گیا؟ گرامی قدر حضرات, چونکہ میں رات نو بھی کچھ ضروری معروضات عرض کرنی ہیں, اس واسطے میں جلدی نال وائنڈ اپ کر رہا ہاں. نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے جہد راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. پچھلا مضمون یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات خصوصی توجہ فرماندہ ہے فیغفر لہم یا فیغفر لجمیع خلقہ یا یغفر اللہ لجمیع عبادہ, مختلف الفاظ نے, الا لمشرکن, سوائے مشرک دے, وقاتل نفس, مشاہن دی جگہ ایک حدیث ہے, یہ دی سند بھی بالکل صحیح ہے, جیڑا خودکشی کرن والا ہے. وقاتل نفس, جیڑا بغیر حق تو کسی دوسرے نو قتل کرن والا ہے. یعنی اس رات قاتل دی بخشش نہیں ہوتی, قاتل نہیں بخشیا جاندہ. نبی پاک علیہ قرآن کہندا ہے ایک انسان نو نہ حق قتل کرنا گویا پوری انسانیت نو قتل کرنا ہے, پوری انسانیت نو قتل کرن دے برابر ہے. وہ انسان خاص سکھ ہوئے, ہندو ہوئے, یہودی ہوئے, عیسائی ہوئے, کوئی ہوئے, نہ حق کسی نو قتل نہیں کیتا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا کسی نو نہ حق قتل کرے گا وہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کیتی جائے گی. یعنی شب برات دا تے معاملہ ہی نفلی ہے نا, وہ دے فرض بھی قبول نہیں کیتے جان گے جڑا نہ حق کسی دوسرے نو قتل کرے گا. گرامی قدر حضرات, اسی طرح ایک حدیث دے اندر جدی سند حسن ہے, جد راوی نے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, او دے وچ مشاہن اور قاتل و نفسن دے بجائے ایک تیسرا بندہ بھی شمار کیتا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زانیتن بفرجہا, او زانیہ جیڑی اپنی عزت ویچ کے زنا کر دیے, آج دی رات او دی بخشش بھی نہیں کیتی جائے گی, زنا کرن والے دی بخشش نہیں کیتی جائے گی. فرمایا ولا تقربوا الزنا, خبردار زنا دے قریب بھی نہ جایا جے. یعنی ایہو جی ایکٹیویٹی, ایہو جے معاملات جڑے زنا تے ابھارن انہاں دے کول بھی نہیں جانا. ایہو جے فحش مواد جدی وجہ تو دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے زنا دی, فرمایا وہ بھی ویکھنا حرام, او دے قریب بھی نہ جایا جے. اج ساڈے ہاں موبائل تو لے کے یعنی صورتحال ساڈے واسطے پیدا کر دیتی گئی ہے. تسی گوگل کھول کے, کوئی براؤزر کھول کے, یوٹیوب کھول کے کوئی اچھی چیز بھی سرچ کرو تے پیڑے ایڈز نال شامل کر دیتے گئے ہیں. اسی طرح ہوندہ نا, کوئی نہ کوئی خبر چل دی ہوئے گی, کوئی نہ کوئی اتنے اشتہار اس طریقے دا آ جاندہ ہے. انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے, انہاں چیزاں تو بچاں گے تے شب برات دیاں رحمتاں ملن گیاں. تے جے ساڈا ذہن گھم گھما کے جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی جے ایک کھاتا ہوئے گا تے پھر شب برات دیاں رحمتاں لبنیاں نہیں, پھر شب برات دیاں برکتاں نہیں لبنیاں. اس واسطے ہر وہ چیز جیڑی زنا ول نو متوجہ کر دیے, زنا ول نو لے کے جاندی ہے, ہر وہ چیز ایمان والے تے حرام کر دیتی گئی. نالے اپنا ہی بیڑا کر کے نا, اپنی جان تے ظلم ہے نا, اپنا ہی بیڑا کر کے نا. ایک بندہ نفسیاتی طور تے سوچن دی حد تک اپنے آپ نال ظلم کردا رہندا ہے تے اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے. اس واسطے ہر وہ چیز, زنا حرام ہے ہی ہے, لیکن ہر وہ چیز جڑی زنا وال نو لے کے جائے فرما او دے قریب بھی نہیں جانا. جیڑا بندہ ایہو جے معاملات کردا ہوئے گا, ویکھدا ہوئے گا,
ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੌਬਾ करे, आइंदा वास्ते वो काम छड़ देवे, अल्लाह ताला तां बख्शेगा। इस हदीस का एक मतलब ये भी जे कि अल्लाह ताला शबे बरात दी रात जेड़ा जागदा है ना, अल्लाह ताला दा खौफ दिल च रख के, अल्लाह ताला दी रहमत दी उम्मीद ते अल्लाह ताला उहदे सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा है। खा वो ज़बान ते ये लफज लियावे कि या अल्लाह मैं तौबा करना, भावें ना लियावे। मतलब ये है जिहड़ियां कंडीशनां लाइयां गईयां ना, इल्ला ले मुशरिकिन, भी तौबा ना तो मुशरिक भी बख्शिया जाएगा, तो जे पिछलियां भी तौबा करके ही बख्शाने ने तो फिर शबे बरात की रात का पैकेज की मतलब? यानी बंदा सिम ते पैकेज लाउंदा है, कदी कदी फ्री मिनट खुद खरीदने पैंदे ने, तो कदी कदी कंपनी वाले आप ही दें, कोई कारकर्दगी नहीं, कोई कटौती नहीं, आप ही फ्री मिनट मिलते हैं। इस तरह ये रब की रहमत का पैकेज है। फरमा अल्लाह ताला इस रात इन्ना मेहरबान होंदा है, हाँ खौफे खुदा तेरे दिल च होवे, शर्मिंदगी तेरे दिल च होवे, तो बगैर तौबा तो भी अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। रह गई गल तौबा वाले गुनाह, तो फरमाया औ मुशागिन, जेड़ा बुग़्ज़ी है सियाबा दा होवे, भावें आपस एक दूजे नाल बुग़्ज़ रखण वाला होवे, जिन्नी देर तक तौबा नहीं करेगा, नाराज़गी ख़त्म नहीं करेगा, उन्नी देर तक बख्शिश नहीं होएगी। किसी दा कातिल ना हक कत्ल करने वाला जिन्नी देर तक तौबा नहीं करेगा बख्शिश नहीं होएगी। ते जना करने वाला जिन्नी देर तक जना दी एक्टिविटी तो माफ़ी दा तलबगार नहीं होएगा, उन्नी देर तक उसकी बख्शिश नहीं होएगी। इस हवाले नाल मज़ीद चंद ज़रूरी चीज़ां इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रात शबे बरात दी रात है, रात भी अर्ज़ करन दी सादत हासिल करांगा।